يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لہذا کان مذہب النسائی اللہ یترک حدیث الرجل حتی یجتمع الجمیع علی ترکہ. اللہ اکبر. اسی وجہ سے حافظ کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ کسی راوی کی حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا جہاں تک کہ تمام اس کے متروک کہنے پر متفق ہوں. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے. اور یہاں پھر یہی بات ہے کہ یہ شرط جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے بارے میں مذکور ہے یا ذکر کی جاتی ہے، دوسرے حضرات نے بھی اس کو نقل کیا ہے. جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں نا شروط الائمہ پر، ان میں بھی یہ قول امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا ہے. احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی قسم کی بات کہتے ہیں. چنانچہ احمد بن ابی صالح کے بارے میں ان سے خطیب بغدادی نے الکفایہ کے صفحہ نمبر 110 پر اور حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح کے صفحہ 160 پر احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے. یہ نو ہے 23ویں نو، علوم الحدیث کی 23ویں نو. اس نو کے تحت یہ قول ذکر کیا ہے کہ لا یترک حدیث رجل حتی یجتمع الجمیع علی ترک حدیث ہی، کہ اس وقت تک کسی راوی کو متروک نہیں کہا جائے گا جب تک سارے کے سارے اس کو متروک نہ کہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے فلان ضعیف، کوئی کہتا ہے فلان متروک. کہتے ہیں تو یہ اس وجہ سے اس کو متروک نہیں کہا جائے گا جب تک کہ تمام اس کو متروک کہنے پر متفق نہ ہوں. احمد بن صالح بھی کہتے ہیں یہ. اور اسی قسم کا ایک قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تہذیب التہذیب میں منقول ہے. تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 377 میں ہے وقال احمد مذہبی فی الرجال انی لا اترک حدیث محدث حتی یجتمع اہل مصر علی ترک حدیث ہی. خلاصہ اس کلام کا بھی یہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس راوی کی حدیث کو ترک نہیں کرتا جب تک کہ اس سے روایت کرنے میں تمام، اس سے روایت نہ لینے میں، متروک کہنے میں تمام اہل بلد جو ہے نا اس کے شہر کے، وہ متفق نہ ہوں. میں اس وقت یہ تہذیب التہذیب 5ویں جلد ہے، صفحہ 377 ہے، صفحہ 377 ہے. تو یہاں جو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یا احمد بن صالح کہتے ہیں یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نسائی کا کیا مطلب ہے؟ ان اقوال کا کیا معنی ہوا ہے؟ ان اقوال کا بظاہر تو یہی معنی معلوم ہوتا ہے کہ اجماع جب تک کسی راوی کو متروک کہنے میں نہ ہو اس وقت تک وہ راوی متروک نہیں ہے، وہ راوی متروک نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو خلاصہ کے طور پر، مثال کے طور پہ آپ تقریب التہذیب نکالیں، جن راویوں کو متروک حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا ہے، کیا اس کو متروک کہنے میں تمام متفق ہیں؟ نہیں، بلکہ بعض صحیح اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں. بعض خفیف جرح کرتے ہیں، بعض شدید جرح کرتے ہیں.
ان کے نقل کرنے جرا میں بھی اختلاف ہے۔ تو اس بارے میں اب ایک تو رائے یہی ہے کہ ان اقوال میں بھی مراد اغلبیت ہی ہے، تاکہ جب ہم جائیں تفصیل میں تو تطبیقی صورت جو ہے ان اقوال اور رجال کے مابین وہ تطبیقی صورت کوئی نکل سکے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ ورنہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ متاخرین ہیں جنہوں نے ان کو متروک تسلیم کیا ہے، کیا وہ بالاتفاق متروک ہیں؟ نہیں، بالاتفاق وہ متروک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے راجح بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد بھی وہ کیا ہے؟ اکثریت مراد، اغلبیت مراد ہے، جس طرح پہلے میں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہی مفہوم لیا ہے علامہ علی قاری نے بھی، اور مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے القوثر الجاری میں، جو ان کی اصول حدیث پر، القوثر النبی میں جو ان کی اصول حدیث پر کتاب ہے۔ مولانا عبدالعزیز سے تعارف ہے نا؟ یہ مولانا عبدالعزیز پرہار، اب تھک گیا ہوں، عبدالعزیز پرہار، یہ کوٹ ادو ہے نا، کوٹ ادو، کوٹ ادو کے پاس ایک گاؤں ہے، یہ اس میں رہتے تھے، پرہار اس میں رہتے تھے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصر تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ملتان اور یہ پورا علاقہ تو اس وقت علم کا مرکز نہیں تھا، علم کا مرکز نہیں تھا، دہلی علم کا مرکز تھا، ہر دور میں علم کا مرکز رہا ہے، لیکن مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر، فروع پر، اسی طرح کہنا چاہیے منطق پر، فلسفے پر، سارے علوم میں انہوں نے کتابیں لکھی یہاں بیٹھ کے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم مجھے خود اللہ تعالیٰ نے من لدن کا علم، کیسے ہے حضرت خضر کے واقعے میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے علوم جو ہے نا مجھے سکھائے ہیں، اللہ کی توفیق سے مجھے یہ سارے علم پر دسترس حاصل ہوئی ہے۔ شرح عقائد کی شرح النبراس مشہور ہے، وہ بھی انہی کی ہے، اور بہت کامیاب شرح ہے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان مقامات پر یہ لیتے۔ اب حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا جو ہے نا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتبیٰ میں ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے سنن الکبریٰ میں نہیں، یعنی کہتے ہیں ہوا مذہب متسع، یہ بڑا وسیع مذہب ہے ان کا، کہ لم یرو اجماع خاصا، وہ کہتے ہیں کہ اجماع خاص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مذہب بہت وسیع ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کا انہوں نے کہنا چاہیے کہ یہ توسع السنن الکبریٰ میں رکھا ہے، جس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا اختصار کیا ہے، اور اختصار میں انہوں نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے، اختصار میں انہوں نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اختصار و علوم الحدیث، اختصار و علوم الحدیث، یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی سے چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ یہ توسع بھی مجتبیٰ میں بھی یہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راوی ہے سلیمان بن ارقم ہے، عبد الرحمن بن یزید بن تمیم شامی ہے، عبد الکریم بن ابی المخارق ہے۔ عبد الکریم بن ابی المخارق کو خود امام نسائی نے متروک کہا ہے، یعنی خود امام نسائی نے متروک کہا ہے، اور مجتبیٰ میں اس سے روایت بھی لی ہے، مجتبیٰ میں اس میں روایت بھی لی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کو بھی متروک کہا ہے اور اس سے روایت بھی لی ہے۔ بلکہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو میزان میں کہا ہے کہ تعجب ہے کہ امام نسائی اس سے روایت بھی لیتے ہیں اور متروک بھی کہتے ہیں۔ میزان میں عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ اس سے روایت بھی لیتے ہیں اور اس کو متروک بھی کہتے ہیں۔ مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کو کچھ ہلکا کر دیا ہے تہذیب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت صاحب یہ روایت انہوں نے عبد الرحمن سے لی ہے تو مطابعتاً لی ہے، استدلالاً نہیں لی، مطابعتاً لی ہے، استدلالاً نہیں لی۔ لیکن پھر اعتراض وارد ہوتا ہے حافظ ابن حجر کے اس دفاع پر بھی، سمجھ لیں بات، حافظ ابن حجر کے اس دفاع پر پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کیا متروک راوی کی روایت مطابعتاً قابل قبول ہے، شواہداً قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ جہاں طبقات جرح و تعدیل ذکر کیے گئے ہیں وہاں متروک کو اور کذاب کو ایک درجے میں رکھ کر یہ سخاوی وغیرہ سب نے یہ کہا ہے کہ ان حضرات کی روایت لا یکتب اور ولا یستشہد بہ، نہ اس کی روایت سے استشہاد ہو سکتا ہے، نہ اس قابل ہے کہ اس کی روایت کو لکھا جائے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ وزن تو ہلکا کر دیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن جو متروک کے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں اصولیین ہمارے یہ اصول حدیث میں الفاظ جرح و تعدیل کے حوالے سے، تو اس فیصلے کے مطابق حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دفاع کوئی وزنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ خاصا اہم مسئلہ ہے جس بارے میں بڑی تو تکار ہوئی ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کو سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے فرماتے ہیں وَلْيَحْذُرِ الْمُتَكَلِّمُ فِي هَذَا الْفَنِّ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ۔ بھائی کلام کرنے والے کو احتیاط کرنا چاہیے اس فن میں تساہل سے، جرح و تعدیل کے فن میں تساہل سے احتیاط کرنا چاہیے، فَإِنَّهُ إِنْ عَدَّلَ أَحَدًا بغیر تثبت، کہ اگر اس نے بغیر کسی ثبوت کے کسی کی تعدیل کر دی، کان المثبت حکمًا لیس بثابت، گویا کہ وہ ایسا حکم ہوگا جو ثابت نہیں ہوگا، فیخشی علیہ، تو اس بات کا وہاں خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ ان یدخل فی زمرۃ من روا حدیثا وہو یظن انہ کاذب، کہ کہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مصداق نہ بن جائے کہ جو آدمی جو بھی سنا وہ اس کو آگے بیان کر دیا۔ من روا حدیثا، جس نے روایت کی حدیث، وہو یظن، اللہ کہ وہ گمان کرتا ہے کہ انہ کذب، کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وَإِن جَرَحَ بغیر تحرز، اب دوسرا پہلو بھی ہے
کہ اگر بغیر احتیاط کے جرح کر دی فَإِنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى الطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ، تو اس نے اقدام کیا ہے مسلمان پر طعن کرنے کا، بَرِيًّا مِنْ ذَلِكَ، ایسے مسلمان پر طعن کیا ہے جو اس طعن سے کیا ہے، بری ذمہ ہے، وَوَسَمَهُ بِمَيْسَمٍ سُوءٍ، اور اس پر ایک علامت لگا دی ہے برائی کی، برائی کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے، متہم کر دیا ہے، یبقى علیہ عارہ ابداً، جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، عار بنا ہوا ہوگا۔ اس لیے بغیر ثبوت کے نہ تعدیل کرنی چاہیے اور نہ ہی جرح میں بلا ثبوت اور بغیر تحقیق کے جرح کرنی چاہیے۔ یہ آپ پڑھیں گے کہ بعض حضرات معمولی باتوں پر بڑی شدید جرح کر دیتے تھے۔ یہ جو ہمارے علماء نے طبقات مقرر کیے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ امام شعبہ ہے، امام یحییٰ بن سعید قطان ہے، یا امام ابو حاتم ہے، یہ متشددین میں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ حضرات معمولی باتوں پر بھی کیا کرتے تھے، سخت جرح کر دیتے تھے اور اس راوی کو ترک کر دیتے تھے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے گلی میں، تو ایک محدث کے گھر میں آواز آ رہی تھی، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو گھر میں باجا بج رہا ہے، لہٰذا اس آدمی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ بھئی اگر وہ بچیاں بجا رہی ہوں تو اس میں کوئی ملامت ہے؟ بچیاں اگر دف بجا رہی ہوں تو اس میں ملامت نہیں ہے۔ اسی طرح بازار میں کھڑے ہوئے کھانے پر بھی جرح کر دیتے تھے۔ بازار پر کھڑے ہوئے ہم بھی کھا لیتے ہیں نا، ایک کھانا ہے ایک چکھنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کھانا ہے ایک چکھنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کھڑے چکھ سکتے ہیں، وہ جو کھڑے ہونے پر کھانے پر استدلال کرتے ہیں، یار بول کے تھک گیا ہوں، چلو یہ پیرا تو مکمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ چل بھی رہے تھے اور کھجوریں تناول بھی فرما رہے تھے۔ بھئی یہ کھانا نہیں ہے، یہ چکھنا ہے۔ بات سمجھے نا، ایک ہے باقاعدہ ایک چیز کو کھانا، ایک ہے چلتے چلتے ریڑھی پہ کھڑے ہوئے پھل کا ذائقہ چکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ چکھنے پر کھانے کا اطلاق کر کے کھڑے ہو کے کھانے کا جواز پیدا کرنا، یہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی بہرحال خلاف مروت سمجھا گیا ہے اور ہے بھی، خلاف مروت سمجھا گیا ہے اور ہے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے فرماتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد، وَالْآفَةُ تَدْخُلُ فِي هَذَا تَارَةً مِنَ الْهَوَاءِ وَالْغَرْضِ الْفَاسِدِ، اور مصیبت جو ہے وہ اس میں کبھی داخل ہو جاتی ہے خواہش نفس کی وجہ سے یا فاسد غرض کی وجہ سے۔ مذہبی اختلاف، مذہبی مسلکی اور مذہبی اختلاف یہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے پر جرح اور نقد کا سبب رہا ہے۔ اسی طرح معاشرت باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے منافرت کا سبب رہا ہے۔ جملہ مشہور ہے نا، المعاشرۃ اصل المنافرہ، المعاشرۃ اصل المنافرہ، یعنی یہ معاشرت اور مذہبی منافرت یہ باعث جرح بنتی ہے اور بنی ہے۔ اسی لیے حافظ کہتے ہیں کہ غرض فاسد جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ وَكَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ سالم من هذا غالباً، متقدمین ائمہ رحمہم اللہ کا کلام اس قسم کی کمزوریوں سے
اکثر و بیشتر وہ کیا ہے؟ مبرہ ہے، کلی طور پر نہیں، کلی طور پر نہیں۔ اب متقدمین میں امام مالک بھی تو ہیں ہی نا۔ امام مالک نے جو جرح کی ہے ابن اسحاق پر اور دجال من الدجاجلہ تک کہہ دیا، یہ بھی معاصرت کا ہی نتیجہ تھا۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ سارا معاصرت کا ہی نتیجہ تھا، اسی لیے حافظ کہتے ہیں غالباً وتارتاً من المخالفت فی العقائد، اور کبھی یہ مخالفت ہوتی ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ جب عقائد ہوئے بعض ہمارے امام جوزجانی ہیں، وہ تو جس راوی کو دیکھتے ہیں نا یہ کوفی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ گیا، اس لیے گیا کہ کوفے میں کیا ہے؟ رفض ہے، کوفے میں کیا ہے؟ رفض ہے، اور جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر پھر سخت جرح کرتے ہیں، جوزجانی سخت جرح کرتے ہیں، اگرچہ علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دفاع کی کوشش کی ہے التنقیل میں، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ وہ اہل کوفہ کے بارے میں ان کا گوشہ سخت گیر تھا، اہل کوفہ کے بارے میں، اور اہل کوفہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ تو خیر، اللہ اکبر کبیرہ، وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا، یہ مذہبی بات جو ہے نا وہ قدیماً بھی اور بعد کے دور میں بھی، وَلَا يَنبَغِي اطلاق الجرح بذالک، اور مناسب نہیں ہے اس پر علی الاطلاق جرح کرنا، فقد قدمنا تحقیق الحال فی العمل بروایت المبتدع، بدعتی راوی کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، حقیقت حال کہ کب تک جرح ہو سکتی ہے، کب تک جرح نہیں ہو سکتی۔